اسٹوڈنٹس. سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ لیکچر نمبر 3 and 4. تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پریویس لیکچر میں جو ہمارے پاس تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پروجیکٹس کے جو ہیں وہ 3 ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ایٹریبیوٹ تھا وہ تھا کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کا جناب کہ اسکوپ کیا ہوگا, اس کی ٹائم مطلب وہ کتنے ٹائم فریم میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا, اور اس کے بعد اس کی کاسٹ کتنی ہوگی. تو یہ 3 پیرامیٹرز تھے جس میں جو ہے ہم کسی بھی پروجیکٹ کی سکسیس کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, سکسیس کو میئر کر سکتے ہیں اگر یہ 3 پیرامیٹرز ہمارے پاس جو ہے وہ اچیو ہو رہے ہوں. تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم نے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو پورے کے پورے پروجیکٹ کا جو اسکوپ ہے اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے, اس میں جو ہے ہم نے کون کون سی چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے. تو اس لیکچر کے ہمارے پاس جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں, تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پروجیکٹ کا اسکوپ کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, اور اس کو مینیج کرنے کی امپورٹنس کیا ہے, اس کے گولز کیا ہیں, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو لسٹ دی کی ریزنز وائی گڈ پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ از امپورٹنٹ, یعنی کہ ہم نے وہ ریزنز بتانی ہیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو اسکوپ مینجمنٹ ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ڈسکرائب دی پروسیس آف پلاننگ اسکوپ مینجمنٹ, یعنی کہ اسکوپ مینجمنٹ کے لیے ہمارے پاس کون کون سے پروسیسز ہوتے ہیں, ہم نے کون کون سے پروسیسز کے تھرو جو ہے ہم اپنے پروجیکٹ کی اسکوپ مینجمنٹ کرتے ہیں. ڈسکس دی میتھڈز فار کلیکٹنگ اینڈ ڈاکیومنٹنگ دی ریکوائرمنٹس, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اسکوپ کو مینیج کرنے کے لیے ہم اپنے پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکیں, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کی جو نیڈز ہیں ان کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ایکسپلین دی اسکوپ ڈیفینیشن پروسیس اینڈ ڈسکرائب دی کانٹینٹس آف دی پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اسکوپ اسٹیٹمنٹ, پروجیکٹ کی اسکوپ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں, کس طرح سے اس کو ہم رائٹ کرتے ہیں. ڈسکس دی پروسیس فار کریٹنگ اے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. WBS بیسیکلی ہمارے پاس ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی پروجیکٹ کے جو ہیں وہ یا پروڈکٹ کے جو ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا ہمارے پاس ماڈیولز ہوتے ہیں, ہم ان کو سب ٹاسکس میں, سب ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ سب ماڈیولز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو ریسورسز کے حوالے سے اپنی ٹیم کے حوالے سے آسانی سے جو ہے وہ مینیج کر سکیں. ایکسپلین دی امپورٹنس آف ویلیڈیٹنگ اسکوپ, یعنی کہ ہم اپنے اسکوپ کو ویلیڈیٹ کس طرح سے کریں گے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے آج کے لیکچر کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اسکوپ کیا ہوتا ہے, اسکوپ ہم کس کو کہتے ہیں اور پروجیکٹ کا اسکوپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو اسکوپ ہمارے پروجیکٹ کا, جس طرح ہم نے فزیکل کلاس میں یہ بات کی تھی کہ ہمارا جو پروجیکٹ کا اسکوپ ہے وہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹ کا دائرہ کار کیا ہے, ہم نے اس کو کہاں پہ یوز کرنا ہے, ہمارا جو اسپانسر ہے, ہمارا جو کسٹمر ہے وہ کس طرح کا ہے, ہمارا یوزر کس طرح کا ہے, ہم نے اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کون کون سے ریسورسز چاہیے ہوں گے, کون کون سے وسائل چاہیے ہوں گے, اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کس طرح کے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی, ان کے پاس کس طرح کی ایکسپرٹیز ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ پروجیکٹ کے اسکوپ میں آتی ہیں. پروجیکٹ اسکوپ ریفرز ٹو آل دی ورک انوالوڈ ان کریٹنگ دی پروڈکٹس آف دی پروجیکٹ اینڈ دی پروسیسز یوزڈ ٹو کریٹ دیم. تو وہ تمام کا تمام ورک جو کسی بھی پروجیکٹ کے پروڈکٹس کو کریٹ کرنے میں اور اور وہ تمام کے تمام پروسیس جو کسی بھی پروجیکٹ کے پروڈکٹ کو کریٹ کرنے میں ہمیں
ہیلپ فل ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ تمام کا تمام ورک جو ہے ہمارے پروجیکٹ کا اسکوپ ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو ہے ہمارے پاس پروڈکٹ ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس پروجیکٹ ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس پروگرام ہوتا ہے۔ تو ان میں مین جو ڈفرینس ہے ان 3 جو ہمارے پاس یہ 3 جو چیزیں ہیں، پروجیکٹ ہو گیا، پروڈکٹ ہو گیا اور پروگرام ہو گیا، تو ان میں بیسک جو ڈفرینس ہے وہ صرف اور صرف اسکیل کا ہے، یعنی کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ملٹیپل پروجیکٹ سے بنتا ہے اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ملٹیپل جو ہے وہ پروڈکٹ سے بنتا ہے، یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ اگر پروڈکٹس ہوں گے تو وہ کیا بلڈ کریں گے؟ پروجیکٹ، ان سے ہم پروجیکٹ جو ہے وہ بلڈ کریں گے، اور 2 یا 2 سے زیادہ اگر پروجیکٹس ہوں گے تو وہ پروگرام کو جو ہے وہ بلڈ کریں گے۔ تو ان میں بیسک جو ڈفرینس ہے وہ صرف اسکیل کا ہے۔ تو پروڈکٹ کی ڈیفینیشن ہے a deliverable is a product produced as a part of the project، یعنی کہ پروڈکٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کا ایک پارٹ ہے، سچ ایز ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، پلاننگ ڈاکومنٹس اور میٹنگ منٹس، یعنی کہ کسی بھی کوئی بھی ایک کمپوننٹ، ایک ماڈیول یا کچھ بھی ڈیلیوریبل جو ہے کسی بھی پروجیکٹ کا پارٹ جو ہوگا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو پروڈکٹ کہیں گے۔ A project scope management includes the processes involved in defining and controlling what is or is not included in a project۔ Project scope management میں ہم وہ تمام کے تمام پروسیسز جو ہیں وہ انکلوڈ کرتے ہیں جن کے تھرو ہم جو ہے وہ اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹ کے اندر کیا انکلوڈ ہوگا اور کیا انکلوڈ نہیں ہوگا۔ تو پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک تو ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ کے تھرو وہ آپس میں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، تاکہ وہ پروجیکٹ کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کو ڈیولپ کر سکیں، تاکہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکیں اور اس پروجیکٹ سے ہمارا جو بھی آبجیکٹیو ہے یا گول ہے ہم اس کو اچیو کر سکیں۔ تو پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ انشورز دیٹ دی پروجیکٹ ٹیم اینڈ اسٹیک ہولڈر ہیو دی سیم انڈرسٹینڈنگ آف وٹ پروڈکٹس دی پروجیکٹ ول پروڈیوس اینڈ وٹ پروسیسز دی پروجیکٹ ٹیم ول یوز ٹو پروڈیوس دیم۔ تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ پروسیسز میں ہمارے پاس جو ہے ہم بیسک جو ہے ہمارے پاس 6 پروسیس ہیں پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ کو پروجیکٹ اسکوپ کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے پاس بیسک جو ہے وہ 6 پروسیسز ہیں جن کے تھرو ہم اپنے پروجیکٹ کے اسکوپ کو مینیج کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اسکوپ مینجمنٹ کو پلان کرتے ہیں، پھر جناب ہم ریکوائرمنٹس کلیکٹ کرتے ہیں، پھر ہم اسکوپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر ہم اس اسکوپ کا ایک ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ویلیڈیٹ کرتے ہیں، ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور ہم نے جو بھی ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہیں جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ کے پروڈکٹس ہیں ہم نے وہ صحیح ٹیم ممبرز کو جو ہے وہ اسائن کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے۔ تو اس کے بعد ہے کنٹرولنگ اسکوپ، یعنی کہ ہم نے اپنے اسکوپ کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ جو ہمارے پاس جتنی بھی چینجنگ آتی ہیں ڈیورنگ دی لائف سائیکل آف دی پروجیکٹ ہم ان کو کس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو پلاننگ اسکوپ مینجمنٹ ڈٹرمائننگ ہاؤ دی پروجیکٹس اسکوپ اینڈ ریکوائرمنٹس ول بی مینیج، یعنی کہ پلاننگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پروجیکٹ کا اسکوپ جو ہے وہ کس طرح کا ہے، اور ہم اس کو ریکوائرمنٹس کے ساتھ کسٹمر کی یا اسپانسر کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ تو کلیکٹنگ دی ریکوائرمنٹس، ڈیفائننگ اینڈ ڈاکومنٹنگ دی فیچرز اینڈ فنکشنز آف دی پروڈکٹس پروڈیوسڈ ڈیورنگ دی پروجیکٹ ایز ویل ایز دی پروسیسز یوزڈ فار کریٹنگ دیم۔ تو کلیکٹنگ ریکوائرمنٹس میں ہم جو ہے ہمارے پاس جتنی بھی ہمارے پروجیکٹ کے فیچرز ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں بات کرتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس کچھ فنکشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کچھ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو ہم
جو ہے ہم نے فزیکل لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس ملٹیپل ڈفرینٹ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ پروسیسز ہوتے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو آر ریکوائرمنٹس. کہ اگر ہمارے پاس ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بالکل کلیئر ہوں, ہم نے ان کو چینج نہ کرنا ہو, تو ہم کیا کرتے ہیں واٹر فال ماڈل کو جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں. تو ڈیفائننگ اسکوپ, ریویوئنگ دی پروجیکٹ چارٹر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے, ہمارا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے, جو ہم نے اپنے کسٹمر کے ساتھ جو ہے وہ کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے. ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹس اینڈ آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹ ٹو کریٹ اے اسکوپ اسٹیٹمنٹ. کریٹنگ دی WBS ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. جس طرح میں نے پہلے بات کیا ہے کہ ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس جو ایک پروجیکٹ ہوتا ہے ہم اس کو ماڈیولز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. پھر ان ماڈیولز کو سب ماڈیولز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تاکہ ہم ہر ماڈیول کو آسانی سے جو ہے وہ مینیج کر سکیں, آسانی سے جو ہے اس میں اگر کوئی چینج آتی ہے تو ہم اسی ماڈیول کے اندر رہتے ہوئے اس چینج کو جو ہے وہ اپلائی کر سکیں, تاکہ وہ چینج جو ہے اگر ہم جو ہے کسی ماڈیول کا WBS ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کریٹ کریں گے, تو ہمارے پاس جو بھی چینجنگ آئیں گی ہم وہ صرف اسی ماڈیول میں چینج کریں گے جس ماڈیول میں ہم نے چینج کرنا ہو, تاکہ وہ چینجنگ جو ہیں پروپیگیٹ نہ ہو کسی دوسرے ماڈیول میں. تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیزائن ہونا چاہیے وہ اس کی ایک پراپرٹی ہونی چاہیے, یا اس کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ ہڈن ہونی چاہیے, اور وہ اس کے اندر کوہیژن جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور کپلنگ جو ہے وہ لو ہونی چاہیے. کوہیژن جو ہے وہ ہائی ہونی چاہیے اور کپلنگ جو ہے وہ لو ہونی چاہیے. ویلیڈیٹنگ اسکوپ, فارملائزنگ ایکسیپٹنس آف دی پروجیکٹ ڈیلیوریبلز. تو ویلیڈیٹ جو ہے ہم کس طرح سے کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ کو, ہم بیٹا ٹیسٹنگ کرتے ہیں. بیٹا ٹیسٹنگ مین جو ٹیسٹنگ کسٹمر کو یعنی کہ ہم چیک کرواتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں ڈیلیور کرنے سے پہلے. کنٹرولنگ اسکوپ, کنٹرولنگ چینجز ٹو دی پروجیکٹ اسکوپ تھرو آؤٹ دی لائف آف دی پروجیکٹ. تو سب سے پہلے ہمارے پاس پلاننگ جو ہے اس کا پروسیس ہے اسکوپ مینجمنٹ کا. تو اس میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسکوپ مینجمنٹ پلان بناتے ہیں اور ریکوائرمنٹس مینجمنٹ پلان بناتے ہیں. تو ہم اسکوپ مینجمنٹ میں ہم دو جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. کس کے تھرو, یا تو ہمارے پاس ایکسپرٹ ججمنٹس ہوتی ہیں, ہمارے پاس پریویس جو ایگزسٹنگ نالج ہوتا ہے اس کی بیس پہ ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں, یا پھر ہم کیا کرتے ہیں میٹنگس کرتے ہیں ٹو ڈیولپ ٹو امپورٹنٹ آؤٹ پٹس. اسکوپ مینجمنٹ پلان اینڈ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ پلان. اسکوپ مینجمنٹ پلان میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک ڈیٹیلڈ پروجیکٹ اسٹیٹمنٹ جس کے اندر ہم جو ہے شارٹلی یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے کون سے ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہم اپنے پروجیکٹ کو کس طرح سے ڈیولپ کریں گے, ہمارے ٹیم کی ایکسپرٹیز کیا ہے, ہمارے پاس بجٹ کتنا ہے, ہم کتنے ٹائم میں بنا کے آپ کو دیں گے. تو یہ ہمارے پاس پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہے. کریٹ اے WBS, تو یہ اسکوپ مینجمنٹ پلان کے کنٹینٹس ہیں. کریٹ اے WBS یعنی کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے کہ WBS میں ہم اپنے پروجیکٹ کی جتنی بھی ہمارے پاس پروجیکٹ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں ہم ان کو سب ماڈیولز میں یا سب ٹاسک میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, تاکہ ہم ان کو آسانی سے مینیج کر سکیں ہر حوالے سے, چینجنگز کے حوالے سے, ماڈیفیکیشن کے حوالے سے, ریسورسز کے حوالے سے, اور ٹیم ممبرز کے حوالے سے, ٹائم کے حوالے سے ہم ان کو جو ہے وہ آسانی سے مینیج کر سکیں. مینٹین اینڈ اپروو دی WBS, obtain formal acceptance of the completed project deliverables. جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ہم فارمل ایکسیپٹنس, ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں بیٹا ٹیسٹنگ کرتے ہیں. بیٹا ٹیسٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہوتا ہے ہم کسٹمر کو ڈیلیور کرنے سے پہلے ہم اس کو ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں. کنٹرول ریکویسٹ فار چینجز ٹو دی پروجیکٹ اسکوپ. تو ریکوائرمنٹ, اس کے بعد جو دوسرا جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے پلاننگ اسکوپ مینجمنٹ کی, وہ ہے ریکوائرمنٹ مینجمنٹ پلان. تو ریکوائرمنٹ جو ہے بیسیکلی ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہوتی ہے یا کیپیبلٹی ہوتی ہے جو کہ نیسیسری ہوتی ہے, لازمی ہوتی ہے, ٹو بی پریزنٹ ان اے پروڈکٹ سروس اور ریزلٹ ٹو سیٹسفائی دی بزنس نیڈ. یعنی کہ کوئی بھی کنڈیشن یا کوئی بھی ہمارے پاس
capability of the project that must be present in a product, service or result to satisfy the business needs, यानी कि business needs को satisfy करने के लिए किसी भी project की capability या उसकी condition जो है वो हम उसको क्या कहते हैं, requirement कहते हैं. The requirements management plan documents how project requirements will be analyzed, documented and managed, how to plan, track and report requirements activities, how to prioritize requirements, how to use product metrics, how to trace and capture attributes of the requirements. तो ये हमारे पास मल्टीपल वेज हैं रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के, सेवरल वेज टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स. हम जो है जनाब इंटरव्यूज़ कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, हम उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, हम उनके माइंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें, ये चीज़ जो है हम इस बात पे पहुंच सकें कि हमारे कस्टमर की या हमारे स्पॉन्सर की जो है या हमारे यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग टू प्रोजेक्ट. होल्डिंग फोकस ग्रुप्स एंड फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स, आप जनाब ओपन डिस्कशन कर सकते हैं फोकस ग्रुप्स के थ्रू, या कोई आप वर्कशॉप्स जो हैं वो अरेंज कर सकते हैं यूजिंग ग्रुप क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, यूटिलाइजिंग क्वेश्चनर्स एंड सर्वेज. आप सर्वे कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए. कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन स्टडीज़, जनरेटिंग आइडियाज़ बाई कंपेयरिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिसेस और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपके पास अगर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, आप उसमें से उस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप जो है अपना जो न्यू प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं उसको और उसके साथ कंपेयर कर सकें और वहाँ से आप जो है तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें कि इस प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लगा था और इस प्रोजेक्ट पे जो है हम कितना टाइम लगा सकते हैं, कितने बजट में जो है हम इसको बना सकते हैं और कितने रिसोर्सेज में हम इसको डेवलप कर सकते हैं. तो ये एक जो है एक रिलेटिव कॉस्ट है सॉफ्टवेयर के डिफेक्ट्स को करेक्ट करने की. तो आप जो है जनाब अगर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर फेज़ पे किसी भी हम बात करते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं SDLC में, आप लोगों को पता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उनकी बेस पे डिज़ाइनिंग करते हैं और डिज़ाइनिंग की बेस पे हम जनाब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, फिर हम टेस्टिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं. तो सबसे पहला जो फेज़ है हमारे पास वो है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का. तो कोई भी अगर हमारे पास डिफेक्ट या एरर जो है अगर रिक्वायरमेंट्स में होगा, अगर हमारे पास स्पेसिफिकेशन में होगा, तो वो जो है वो SDLC के तमाम फेजेज़ में जो है वो मूव करता जाएगा. तो बेहतर यही है कि हम कोई भी एरर या डिफेक्ट जो है हम उसको इनिशियल फेज़ पे यानी कि रिक्वायरमेंट फेज़ पे हम उसको रिमूव कर लें. तो अगर डिज़ाइन फेज़ पे डिज़ाइन और आर्किटेक्चर फेज़ पे जो है उसकी कॉस्ट 100 है, अगर इम्प्लीमेंटेशन में वो चला जाएगा तो उसकी कॉस्ट जो है वो 500 है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग तक उसकी कॉस्ट जो है वो 1000 है. कस्टमर एंड बीटा टेस्ट जिस तरह हमने पहले बात की है कि हम प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट को कस्टमर को डिलीवर करने से पहले उसको चेक करवाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बीटा टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग में उसकी कॉस्ट जो है वो 1500 है. और अगर पोस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ यानी कि प्रोडक्ट रिलीज़ करने के बाद आपकी कॉस्ट जो है वो 3000 तक पहुंच चुकी है. तो बेहतर यही है कि हम जो है वो रिक्वायरमेंट्स के अंदर से ही डिफेक्ट्स को, एरर्स को रिमूव कर लें. तो कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस करने का मैट्रिक्स है जिसमें हम रिक्वायरमेंट का नंबर, रिक्वायरमेंट का नेम, कैटेगरी, सोर्स और स्टेटस जो है वो हम उसको टाइप करते हैं टेबुलर फॉर्म में. अ टेबल दैट लिस्ट रिक्वायरमेंट्स, वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच रिक्वायरमेंट एंड द स्टेटस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर एट रेस्ट. तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर है 32. उसका नेम जो है वो लैपटॉप मेमोरी है और कैटेगरी उसकी जो है जनाब वो हार्डवेयर है. सोर्स जो है वो प्रोजेक्ट चार्टर एंड कॉरपोरेट, लैपटॉप स्पेसिफिकेशन, स्टेटस कंप्लीट लैपटॉप्स
ordered meet memory requirements. تو یہ کیا ہے؟ سیمپل انٹری ان ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی میٹرکس. ڈیفائننگ، اس کے بعد ڈیفائننگ اسکوپ ہے. امپورٹنٹ ایلیمنٹس آف آ پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ. پروڈکٹ اسکوپ ڈسکرپشن. اسکوپ میں ڈیفائننگ اسکوپ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پروڈکٹ کی اسکوپ ڈسکرپشن، پروڈکٹ کے اسکوپ کو ڈسکرائب کرتے ہیں. پروڈکٹ یوزر ایکسیپٹنس کرائٹیریا چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو یوزر ہے وہ کس طرح سے پروڈکٹ کو یا پروجیکٹ کو ایکسیپٹ کرے گا. وہ جناب فلی ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے، اس کا اس پروجیکٹ کے بارے میں کتنا نالج ہے، وہ ڈومین اس کو اس پروجیکٹ کی ڈومین کے بارے میں نالج ہے یا نہیں ہے. تو ہم اسکوپ ڈیفائننگ میں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں. ڈیٹیلڈ انفارمیشن آن آل پروجیکٹ ڈیلیوریبل، یعنی کہ پروجیکٹ ڈیفائننگ اسکوپ میں اسکوپ کو ڈیفائن کرنے میں ہم جتنے بھی ہمارے پروجیکٹ کے ڈیلیوریبل یا ہمارے پاس پروڈکٹس ہوتے ہیں یا سروسز ہوتی ہیں، ہم ان کی ڈیٹیل انفارمیشن جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. اٹ از آلسو ہیلپ فل ٹو ڈاکیومنٹ ادر اسکوپ ریلیٹڈ انفارمیشن، جیسے کہ ہمارے پاس پروجیکٹ باؤنڈریز ہیں، یعنی کہ ہمارے پروجیکٹ کی باؤنڈری کیا ہوگی، کنسٹرینٹس اس کے کیا ہوں گے، اینڈ ایگزمپشنز کیا ہوں گی. سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ریفرنسز پروڈکٹ اسپیسیفکیشن. ایز ٹائم پروگریسز دی اسکوپ آف دی پروجیکٹ should become more clear and specific. یعنی کہ جیسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ کا ٹائم جو ہے وہ گزرتا جائے، ہمارے پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کی میچورٹی آتی جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے ہی کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ اس کے بارے میں چیزیں زیادہ کلیئر ہوتی جاتی ہیں. میڈیا اسنیپ شوٹ inaccurate requirements gathering continues to be one of the main causes of the project failure. جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ہمارے پاس جناب جو یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم ریکوائرمنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہو سکتی ہے، ہمارے پاس ایک ڈیفیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ ایک ڈیفیکٹ کی یا پروجیکٹ فیلئر کی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50 ہو سکتی ہے ریکوائرمنٹ فیز پہ، اور ڈیزائن فیز پہ ہمارے پاس جو ہے وہ 100 ہے. امپلیمنٹیشن فیز پہ ہمارے پاس 500 ہے، اور انٹیگریشن ٹیسٹنگ فیز پہ ہمارے پاس 1000 ہے، اور کسٹمر بیٹا ٹیسٹنگ پہ ہمارے پاس 1500 ہے، اور پوسٹ پروڈکٹ ریلیز پہ ہمارے پاس 3000 ہے. تو کوئی بھی یعنی کہ inaccurate requirements gathering continues to be one of the main causes of the project failure. For every dollar spent on a projects and program, 5.1% is wasted due to poor requirements management. یعنی کہ ہر ڈالر کسی بھی پروجیکٹ پہ اگر ہم اسپینڈ کرتے ہیں تو اس کا 5.1% جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کی وجہ سے جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. آرگنائزیشن نیڈ ٹو ڈیولپ پیپل پروسیسز اینڈ کلچر ٹو امپروو ریکوائرمنٹس مینجمنٹ. تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹاپک ہے کہ ہم ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر جو ہے وہ کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں یا فزیکل کلاس میں جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے یہاں تک کافی ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.